بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیہا منافع ولتبلغوا علیہا حاجۃ فی صدورکم وعلیہا وعلی الفلک تحملون ویریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون صدقت یا رب العالمین وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ مومن شریف کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کاملہ کی طرف نظر کروائی ہے، بتایا ہے کہ ہم نے نفع کے لیے تمہیں کیا کیا چیزیں عطا کی اور تم ان میں سے نفع اٹھانے کے باوجود اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کی پہچان نہیں کرتے، جبکہ یہ چیزیں تمہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اشارے کیے، فرمایا، تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا۔ آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی، اللہ پاک وہ ہے، جعل لکم الانعام، جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی، انعام چوپائے، لترکبوا منہا، تاکہ کسی پر تم سواری کرو، ومنہا تأکلون، اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ جانور تمہیں عطا کیے، کچھ ایسے ہیں جن پہ تم سواریاں کرتے ہو، دل چاہے تو خود سوار ہو جاتے ہو، دل چاہے تو منو وزن ڈال دیتے ہو، وہ برداشت بھی کرتے ہیں اور تمہارے پیچھے پیچھے مطیع اور فرما بردار بن کے چلتے۔ پیر صاحب نے یہاں ضیاء القرآن شریف میں بڑی پیاری بات کی، آپ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو کہ اگر اونٹ یا ہاتھی یا گھوڑا بپھر جائے، کیا تم اسے کنٹرول کر سکتے ہو؟ تم نے کبھی سوچا کہ تم ایک دھاگے کی طرح کی نکیل ڈال کے اونٹ کو چلاتے ہو؟ گھوڑے کے جو سرکش ہے، جو تیز رفتار ہے، اسے تم رسی ڈال کے یا وہ لگام ڈال کے قبضہ کرتے ہو، جس طرح تم چلتے ہو وہ ویسے چلتا ہے۔ بھینس، گائے، جو دودھ دینے والے مویشی ہیں، کس طرح تمہارے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور تم ان کا دودھ دو لیتے ہو، وہ نہ چاہیں تو تم ایک بوند بھی حاصل نہ کر سکو۔ اللہ نے انہیں تمہارا مطیع کر دیا، مسخر کر دیا تمہارے لیے، تو کیا یہ اس کے فضل نہیں ہے؟ تو فرمایا کچھ کا تم گوشت کھاتے ہو، کچھ پر تم سواری کر لیتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں اور طرح طرح کے فائدے ہیں۔ کسی کی کھال سے تم جوتے بنا رہے ہو، بیگز بنا رہے ہو، کسی کے وہ جو بالوں سے تم اون اور نہ جانے کیا کیا حاصل کر رہے ہو۔ کس رب نے تمہیں ایک جانور میں سے کتنے نفع عطا فرمائے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور ان میں سے ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ ان پر سوار ہو کر تم اپنی من کی منزل پر پہنچتے ہو، جہاں تم چاہتے ہو، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں خواہش تھی کہ ہم فلاں جگہ پہنچ جائیں، تم میلوں کا سفر طے کرتے ہو، ایک منزل سے دوسری منزل حاصل کر لیتے ہو۔ وعلی الفلک تحملون، اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم لدے ہوئے پھرتے ہو۔ میں تو یقین جانے کبھی بحری جہاز کا تصور بھی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، یا فلائی سفر کیا ہوائی جہاز کا، تو جب ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بندہ جب 35,000 فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے تو سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، مولا نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور اس بوتل میں بند ہے، اور وہ کس رفتار کے ساتھ جا رہا ہے؟ کم از کم 700 کلومیٹر پر گھنٹہ۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں اللہ نے ایک انسان کو جو آگے پائلٹ بن کے بیٹھا ہے اور جس نے اس جہاز کو تیار کیا ہے، اس انجینئر کو کتنا عقل دیا ہے، کیسا شعور دیا ہے کہ اس نے ایک ایسا پرزہ تیار کیا جس نے صرف تمہیں نہیں،
تمہیں بھی، تمہارے سامان کو بھی، تمہارے کھانے کو بھی، پانی کو بھی، اور اس کا اپنا بے پناہ وزن ہے، منوں ٹنوں ہزاروں ٹن وزن لے کے وہ فضا کو چیرتا ہوا 35,000 فٹ کی بلندی پہ چلا گیا، اور پھر وہ اس تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، کہتے ہیں وہاں پہنچ کے وہ ویٹ لیس ہو جاتا ہے اور اس کی رفتار جتنی بڑھانی چاہے بڑھا سکتا ہے۔ اب وہ ایسا بھی آگے ہیں جو 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ چل رہے ہیں۔ اب انسان کی سوچ سے آگے یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بغیر کسی مالک کے ہو گیا ہے، بغیر کسی کرنے والے کے ہو گیا ہے۔ اے انسان، تجھے رب نے اتنی قوت و دسترس، اور بحری جہاز، اب آپ کا ایک شپ آتا ہے کوئلہ لے کے تو وہ ٹرالوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، وہ سارا ایک شپ ہے جس پہ سینکڑوں ٹرالوں کا کوئلہ لوڈ ہوتا ہے، اور وہ پانی کے اوپر تیرتا تیرتا ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ اس کے وزن کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ کس چیز نے اسے پانی میں ڈوبنے نہیں دیا؟ اللہ فرماتا ہے وہ میں ہوں، اگر میں چاہوں تو میں تمہیں اس جہاز سمیت غرق کر دوں اور تمہاری آواز بھی کوئی نہ سن سکے۔ سورہ یاسین میں فرمایا نا کہ پھر تم آواز بھی نہ سن سکو جو تمہارا حال ہو، تو فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس میں تمہارے لیے اور طرح طرح کے فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَّةً فِي صُدُورِكُمْ، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تم ان پر سوار ہو کر اپنی مرضی کی منزل پر پہنچتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان مویشیوں پر اور جہازوں پر سوار ہو کر تم منزلیں لمبی منٹوں گھنٹوں میں طے کر لیتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ ان چیزوں میں اللہ کی نشانی ہے، یہاں پہچان کرنے والے کے لیے ذرا بھی دور نہیں کہ وہ اللہ کی پہچان کر لے۔ یہ سارے ذرائع، یہ ساری چیزیں تمہیں رب کی پہچان کروا رہی ہیں۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، پس اللہ کی کن کن آیتوں کا انکار کرو گے؟ اللہ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ ظالمو، تم پہچاننا نہیں چاہتے، تم صرف دیکھنا نہیں چاہتے، ورنہ اگر تم آنکھیں کھول لو، کھول آنکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، سما دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، توجہ تو کر، غور تو کر، دیکھ تو صحیح، ہر چیز تجھے رب کے ہونے کا پتہ دے گی، رب کے ہونے کا پتہ دے گی۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا اے منکرو تم نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ فینظروا، کہ انہیں نظر آ جاتا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہی دیکھ لیتے کہ تم سے پہلے جن قوموں نے نبیوں کو جھٹلایا کیا وہ بچ گئیں؟ اے کاش تم زمین میں سیر و سیاحت کر کے ان پرانی قوموں کے حال پڑھ لیتے۔ کانوا اکثر منہم، وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، جتھے بھی بڑے بڑے تھے، واشد قوتاً، اور قوت میں بھی زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے تم سے، وآثاراً فی الارض، اور زمین میں اپنی نشانیوں کے لحاظ سے بھی کتنے ہنرمند تھے۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پس یہ بتائیں کیا فائدہ پہنچایا ان کی دولت نے انہیں؟ کیا فائدہ پہنچایا ان کے قصبوں نے انہیں؟ ان کا کوئی کام، ان کا کوئی عمل، ان کا کوئی مال کیا انہیں فائدہ دے سکا؟ سب برباد ہو گئے اور دنیا سے اس طرح مٹ گئے کہ اب ان کا نام و نشان تک بھی نہیں۔ نام رہا تو کس کا؟ وہ جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو سب کو قوتیں عطا فرمانے والا ہے۔ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر، فرحوا بما عندہم من العلم، تو انہوں نے کفر کیا اور وہ ناز کرتے رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا۔ اس آیت طیبہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا نا، تو یہ جو سقراط تھا نا، سقراط آپ کا ہم اثر تھا، اس کو بتایا گیا کہ موسیٰ نامی ایک شخص آئے ہیں، وہ اللہ کا پتہ دیتے ہیں، ان کے پاس علم بھی ہے، تو بھی بڑا علم والا ہے، تو ان سے ملاقات کر تاکہ تجھے کسب فیض حاصل کر۔ تو اس نے جواباً کہا، نحن قوم مہذبون فلا حاجۃ لنا الی ما یہدینا، کہ ہم تو خود ایک مہذب اور شائستہ قوم ہیں، ہمیں کسی دوسرے مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انکار کرنے، میں تو خود بڑا ہوں، میرے پاس تو سارے علم پہلے ہی ہیں، میں کسی کے پاس کیوں جاؤں؟ اس وقت اللہ کریم اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں، ہم نے اسے پھر شکست عطا فرمائی اور موسیٰ کو فتح دی، اور موسیٰ کا علم فاتح ہوا۔ تو فرمایا
فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب وہ اللہ کے رسول نشانیاں لے کے آئے تو وہ اپنے علم پر ناز کرنے لگے، تو پھر کیا ہوا؟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آخر کار جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس پر انہیں گھیر لیا گیا، وہ اللہ کے گھیرے میں آ گئے، اس کی گرفت اور پکڑ میں آ گئے، کوئی ان میں سے باقی نہ بچ سکا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، لیکن جب انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھا، گرفت آ گئی، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، اس وقت کہنے لگے ہم ایمان لائے، کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر، وحدہ جو لا شریک ہے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن کا ہم انکار کی، جن معبودوں کا انکار کرتے ہیں ان کا جن کو ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے، جنہیں ہم نے اس کا رب کا شریک بنایا ہوا تھا، اب ہم انکار کرتے ہیں۔ فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پس اب ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک وقت تک تمہیں توبہ کا موقع ملتا رہے گا، لیکن وہ وقت جب آ جائے گا اب تم دیکھ لو گے اپنی منزل، اب چاہو گے بھی توبہ نہیں ہوگی، اب تم چاہو گے بھی تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ فلم یا کوئی انفعہم ایمانہم، پس کوئی فائدہ نہ دیا ان کو ان کے ایمان نے، لما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، جب ہماری گرفت دیکھ لی۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جو قدیم سے اس کے بندوں میں جاری ہے، پرانے وقتوں سے اللہ نے اپنے بندوں میں جاری کیا ہوا ہے۔ ایک وقت دیتا ہے، ایک مہلت دیتا ہے، ایک لمحہ بندے کو سنورنے سنبھلنے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ جب وہ وقت گزر جاتا ہے وہ کہتا ہے اب نہیں مانوں گا، اب تیرا دروازہ بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہمیں بھی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ان بندوں میں شمار فرمائے جو غلطی کریں تو معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ لاکھ بار معاف فرماتے ہیں، جتنی بار کوئی توبہ کرے اتنی بار قبول کرتے ہیں۔ صرف بندے کے اندر شرمندگی کا عنصر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گناہ پہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو، یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ فرمایا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، سراسر خسارے میں رہے اس وقت وہ جنہوں نے حق کا انکار کیا، جو حق کا انکار کرنے والے کافر تھے وہ خسارے میں رہے، انہیں نقصان ہی نقصان ہوا، کبھی فائدہ حاصل نہ کر پائے۔ بحمداللہ آج ہم نے سورۃ المؤمن ختم کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل سورہ حامیم السجدہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔